السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد ظاہر ہو اور ہم سب احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی یہ 10ویں نشست ہے۔ ابواب الدعوات دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ حدیث نمبر 3677۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حین خلق الخلق كتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی، ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے دست قدرت سے اپنی ذات کے لیے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو وجود بخشا، جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسی وقت اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اس نے اپنی ذات پر یہ بات لکھ دی ہے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ بات اپنے نفس پر، اپنی ذات پر لکھ دی ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب رہے گی۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اگر ساری کائنات کو بھی بخش دینا چاہے، معاف کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر، اللہ کے غصے پر غالب ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ حدیث نمبر 3678۔ حدثنا محمد بن ابی ثلج رجل من اہل بغداد ابو عبداللہ صاحب احمد بن حنبل حدثنا یونس بن محمد حدثنا سعید بن زربی عن عاصم الاحول وثابت عن انس قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو وهو يقول في دعائه اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون بما دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، هذا حدیث غریب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن انس۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ ایک شخص نماز پڑھ چکا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ چکا تھا اس حال میں کہ وہ اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا۔ ایک شخص نماز ادا کر کے دعا کر رہا تھا اور دعا میں یہ کلمات کہہ رہا تھا، اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا اور بزرگی اور عزت والا ہے۔ اے بزرگی اور عزت والے، اے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا تھا، اس کے صفات کا ذکر کر رہا تھا، اس کے معبود برحق ہونے کا اور اس کے احسانات کا ذکر کر کے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا ہوا تھا، دعا کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے؟
اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، جس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے، اور یہ حدیث اس سند کے علاوہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوسری سندوں سے مروی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگنا ہو، اس کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرنا ہو، تو پہلے جیسا کہ طریقہ ہے عام طور پر دنیا میں بھی جب کسی بادشاہ سے مانگا جاتا ہے یا کسی ذی اثر با اثر شخصیت سے، تو ان کی پہلے تعریف کی جاتی ہے، توصیف کی جاتی ہے، اوصاف اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ ہر چیز کے اس کے پاس خزانے موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر چیز عطا کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہی حقیقی معنی میں عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ وہ اسم اعظم کے ذریعے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے، دنیاوی جائز مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہوں، اور اس کی تعریف کریں، تعریف اور توصیف کریں، اس کے کمالات بیان کر کے اس کے بعد پھر اپنی حاجت کا اظہار کریں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلے تمام کمالات اور خوبیوں کا ذکر کر کے اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمام تعریف، ہر طرح کی خوبی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا اور بے انتہا مہربان ہے، اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر بندے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں اپنا مدعا اور اپنا معروضہ رکھتے ہیں کہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کسی سے بھی مانگنے کا کہ پہلے جس شخص سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کی توصیف کی جائے، اس کے کمالات اور خوبیوں کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد پھر اپنی حاجت رکھی جائے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے، اپنا مقصد پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف بیان کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو طلب کریں۔ جیسا کہ ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہوئے سنا، اور دعا میں جو کلمات ہیں ذل جلال والاکرام، اس سے پہلے بھی جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، جس دعا میں یہ کلمات کہے جاتے ہیں وہ دعا یقیناً ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہرحال یا ذل جلال والاکرام اور یہ جو کلمات ہیں، ان کلمات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے، ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دعاؤں کی قبولیت یقینی ہو۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام۔ حدیث نمبر 3679۔ حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی حدثنا ربعی بن ابراہیم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرک عنده ابواه الكبر فلم يدخله الجنة قال عبد الرحمن واظنه قال او احدهما وفي الباب عن جابر وانس هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وربعي بن ابراهيم هو اخو اسماعيل بن ابراهيم وهو ثقة وهو ابن علیہ ويروى عن بعض اہل العلم قال اذا صلى الرجل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرة في المجلس اجزاء عنه ما كان في ذلك المجلس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان شریف کو پائے اور گناہوں سے اس کی بخشش نہ ہو یہاں تک کہ رمضان مبارک ختم ہو جائے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص بھی ذلیل اور رسوا ہو جس کے سامنے اس کے والدین کو بڑھاپا آ جائے، جس کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں، کبر سنی کو پہنچ جائیں اور وہ ان کے ذریعے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کو بڑھاپا آ جائے، والدین دونوں کے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں
اور اولاد ان کی خدمت کر کے، حسن سلوک کر کے، ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ بنے، جنت میں داخل نہ ہو سکے، تو ایسا شخص بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اس باب میں حضرت جابر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، سند سے غریب ہے۔ ربیعی بن ابراہیم اسماعیل بن ابراہیم کے بھائی ہیں اور علیہ کے بیٹے ہیں، ثقہ ہیں یہ۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ جب تک آدمی کسی ایک مجلس میں رہے، ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لینا کافی ہے۔ جس مجلس میں بھی ہو، ایک مرتبہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے تو کافی ہے، کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت، اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو ایسا شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کے لیے یہ بددعا ہے، کیونکہ درود شریف اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اور احادیث شریفہ سے بھی درود شریف کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور 10 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال درود شریف کے بارے میں بزرگان دین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جن سے درود شریف کی فضیلت، اہمیت اور افادیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور درود شریف پڑھنے سے دین اور دنیا کی ہر ضرورت بندے کی پوری ہوتی ہے، جیسا کہ غالباً ترمذی شریف میں ہی ایک حدیث شریف گزری کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا کہ میں درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو۔ تو صحابی عرض کیے ہاں ترمذی میں 1/3 دن کا 1/3 یعنی 24 گھنٹے کا دن ہے تو 8 گھنٹے درود شریف پڑھنے کی اجازت طلب کیے۔ حضور فرمایا اس سے زیادہ اگر تم کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، جتنا زیادہ اہتمام کرو گے اتنے زیادہ فوائد حاصل ہوں گے، دینی بھی، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، اور ہر طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوں گی درود شریف کی برکت سے۔ لہٰذا اس کا جتنا زیادہ اہتمام کیا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی اتنی ہی بندے کو حاصل ہوتی ہے، امتی کو، جبکہ وہ درود شریف کا ورد کرتا ہے کثرت سے۔ اسی لیے جمعہ کے دن بھی خاص طور پر، چونکہ جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ تو ہر دن اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مبارک دنوں میں، برکت والے دنوں میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں مفتی صاحب ہمارے حضرت قبلہ حافظ و قاری سید محمد عبد القادر الحسین المعروف جیلانی پاشا حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن یعنی ہر جمعہ پابندی سے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے جی تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں جب تک اپنے مقام کو نہ دیکھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جی یعنی اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے وہ جنت میں کہاں رہنے والا ہے، کس محل میں رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوگا، یعنی اس سے پہلے مریں گا نہیں۔ پھر ایک اور ایک حدیث حضرت جو ہے فرمائے کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ، ایک روایت میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ہر صورت میں درود شریف پڑھنے سے فائدہ ہے۔ اور ایک حضرت قبلہ یہ بھی فرمائے تھے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ پابندی کے ساتھ 3000 مرتبہ رات میں درود شریف جو ہے پڑھتے تھے اور 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی اولیاء کا بھی معمول رہا ہے۔ جی اور پھر اکثر اولیاء اللہ، حضرت قبلہ یہ فرمائے کہ اکثر اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ولایت، طریقت، معرفت کی اونچے منازل اور مراتب حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ درود شریف کا اہتمام کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ اولیاء اللہ ساری زندگی صبح اور شام درود شریف پڑھتے تھے۔ جی ایک واقعہ بھی ہے حضرت
شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ، حضرت قبلہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک طالب علم کا اس زمانے میں حصہ بند ہو گیا تھا رجسٹر میں غیر حاضری پڑھنے کی وجہ سے، غلط فہمی ہو گئی تھی، غلطی سے ایسا ہوا تھا۔ تو رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں طالب علم بھوکا ہے، شام میں کھانا نہیں کھایا، اس کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ تو حضرت قبلہ اپنے مکان سے جو اس وقت شکر کوٹھے میں تھا وہاں سے رات میں فوراً جب خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ کو، فوراً بیدار ہوئے اور نظامیہ تشریف لائے آپ اور اس طالب علم کو طلب کیے اور ان کے کھانے کا اہتمام کیے، کھانا کھلائے۔ اس کے بعد دوسرے دن پوچھے کہ آپ کا وہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور خاص طور پر کھانے کا اہتمام کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے۔ تو طالب علم عرض کی حضرت سے کہ میرا تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، وہی جو فرائض ہیں فرائض کا اہتمام کرتا ہوں میں، سنتوں کا، اور البتہ میں درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے، فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے درود شریف کے طفیل۔ اسی لیے اس کا جس قدر اہتمام کیا جائے اتنا کم ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کو بھی زیارت کا موقع ملے اور آپ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر کیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، حضور اس کے لیے بددعا دیتے ہیں کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے۔ جی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے اکثر بعض اولاد کو یہ مغالطہ اور غلط فہمی ہو گئی ہے کہ والدین کے صرف پیر چومنے سے اور ان کے ہاتھ چومنے سے، پیشانی کو بوسہ دینے سے حق ادا ہو جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اولاد کو۔ جی، والدین کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا حق اسی وقت پورا ہوگا جب ان کے حقوق پورے کریں گے۔ جی، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا بہترین علاج کروایا جائے، جی، جس کام کی ان کو ضرورت ہو اس وقت ان کی خدمت میں حاضر رہنا، جی، اور ان کو جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو پوری کرنا ہے، یہ والدین کے حقوق ادا کرنا ہے۔ جی، اب یہاں ہمارے پاس مغالطہ یہ ہو گیا ہے آج کل معاشرے میں کہ بھئی والدین کے پیر پڑھ لو، ہاتھ چوم لو، پیشانی پہ بوسہ دے دو، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور بس محبت کی نظر سے چہرہ دیکھ لو، بس حجم کے جو ہے نا ایک مارک دیکھ لو اور ایک حج کا ثواب لے لو، دن میں 10 بار دیکھ لو، 10 حج کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ کرنے سے وہ دیگر جو اصل جو حقوق ہیں اس میں جو ہے کوتاہی اور غفلت ہو رہی ہے۔ جی، اب اس میں جو دوسری چیز بتائی گئی کہ ایسا شخص بھی ذلیل و رسوا ہو جائے جس کو رمضان جیسا نیکیوں والا برکتوں والا مہینہ نصیب ہو لیکن وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، یعنی اس مہینے میں بھی نیکیوں کا اہتمام نہ کرے جبکہ وہ سیزن ہے، موسم ہے نیکیوں کا۔ اس کے باوجود ایک شخص ایسا ہے جو رمضان میں نہ روزہ رکھا، نہ تراویح پڑھا، نہ رمضان کے حقوق ادا کیا، نہ ہی اس کے حدود کا پاس و لحاظ کیا، تو ایسا شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اس پر بھی ذلت کی بددعا کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی ذلیل و خوار ہو جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب ہو اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے بیان کیا کہ وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہو جس کے والدین اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں، والدین یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں اور والدین اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں، یعنی وہ والدین کا حق ادا نہیں کیا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، بیمار ہو گئے تو نہ ان کا علاج کروایا اور نہ ہی ان کی مزاج پرسی کیا، ایسے ہی وہ محتاج اور تنگ دست ہیں تو کھانے کا بھی اہتمام نہیں کیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کے لیے بھی آپ بددعا دیتے ہیں کہ ایسا شخص بھی ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، اس کو نہ اس کی شہرت کام آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی دولت کام آ سکتی ہے اور نہ ہی دنیا والوں کے پاس اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو پوسٹ ہے، وہ کام آ سکتا ہے۔ بہرحال بے یار و مددگار یعنی والدین کو دوسروں کے سہارے، دوسروں کے بھروسے پہ چھوڑ دے، خود حالانکہ والدین کی کفالت کر سکتا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے باوجود والدین کو نظر انداز کر دیا ہے، نہ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے اور نہ ہی
علاج معالجے کا اور نہ ہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی ذلیل و رسوا ہو جائے۔ والدین کی تو ہر حال میں، ہر عمر میں ان کی خدمت کرنا ہے، چاہے وہ جوان رہیں یا ادھیڑ عمر کے ہو جائیں یا بوڑھے ہو جائیں، لیکن خاص طور پر بوڑھے ہونے کے بعد ان کو اولاد کی مدد کی اور اولاد کے حسن سلوک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں وہ لوگ اپنے کام خود انجام نہیں دے سکتے، اسی لیے وہ اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، تو ایسے وقت اولاد اگر ان کی خدمت کرے گی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گی، ان کو خوش کرے گی، تو ان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے، اور جو والدین کو خوش کر دے اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جو اللہ کو خوش کر دے وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ بہرحال سب سے بڑے فرشتے کی دعا اور سب سے بڑے پیغمبر کی آمد، جی یقیناً وہ دعا قابل قبول۔ جی، اسے اور دیگر روایتوں میں بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے سے پہلے، چڑھنے سے پہلے پہلی سیڑھی پر جب آپ قدم رکھے تو اس وقت آپ آمین کہیں، پھر دوسری سیڑھی پر بھی آمین کہے، تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہے، پھر خطبہ دینے کے بعد جب نیچے اتر کر تشریف لائے تو صحابہ عرض کیے کہ آج تک ہم ایسا کبھی واقعات دیکھنے میں ہمارے نہیں آیا کہ آپ جب ممبر پر رونق افروز ہوتے تو اس طرح کہتے۔ آج ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے، آپ پہلی سیڑھی پر آمین کہے، پھر دوسری سیڑھی پر آمین کہے، پھر تیسری سیڑھی پر بھی آمین کہے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس وقت ممبر پر چڑھ رہا تھا جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا کی اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے، میرا مبارک نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، تو انہوں نے بددعا کی، میں نے ان کی بددعا پر آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بددعا کی کہ جو شخص رمضان کو پائے اور رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو وہ شخص بھی ذلیل و رسوا ہو جائے، اس پر میں نے آمین کہی۔ پھر تیسرے نمبر پر جس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہ بنا لے اپنے لیے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ تو ایک جلیل القدر فرشتے کی دعا ہے، پھر اس پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، تو اس دعا کی مقبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا امتیوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں اور رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور مغفرت کے جو سامان ہیں ان سامان کو تیار کر لیں، اور والدین کی خدمت کا موقع ہے تو اللہ کا شکر بجا لائیں اور ان کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، ان کو راضی کر لیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ حدیث نمبر 3680، حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا ابو عامر العقدی عن سلیمان بن بلال عن عمارة بن غزیة عن عبد الله بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب عن ابیہ عن حسین بن علی بن ابی طالب عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علی هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، یعنی جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، آپ کا نام مبارک لیا جائے یا آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت رکھ کر بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ بخیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو یہاں پر بخیل کیوں کہا جا رہا ہے؟ درود شریف پڑھنے میں جو بخالت کر رہا ہے، ایمان کی دولت رکھ کر بھی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل نہیں کر رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ وابستگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق ہی ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب الیہ من ولدہ ووالدہ من نفسہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان اور اس کے اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی اس کے پاس غالب ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت غالب نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3681،
حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی عن الحسن بن عبید اللہ عن عطاء بن صائب عن عبد اللہ بن ابی اوفا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم برد قلبی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم نقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو بتانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لغزشوں سے اور خطاؤں سے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم برد قلبی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم نقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ میرے دل کو برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے تو صاف کرتا ہے، یعنی جس طرح وائٹ کپڑے، سفید کپڑے میل کچیل سے پاک کیے جاتے ہیں، صاف ستھرے کیے جاتے ہیں، ایسے ہی میرا دل بھی تمام خطاؤں سے، لغزشوں سے ایسا ہی صاف ستھرا رہے جیسے تو نے مجھے عطا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کو تو اس قدر اہتمام کرنا چاہیے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ امت کو تو اس کا بدرجہ اولا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3682۔ حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا یزید بن ہارون بن عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی عن موسیٰ بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو المكي المليكي وهو ضعيف في الحديث قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية۔ حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي وحدثنا إسحاق بن منصور الكوفي عن إسرائيل بهذا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ جو دعا کا اہتمام کرتا ہے، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی آزمائش میں یا مصیبت میں مبتلا اور گرفتار ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تو جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، جو اپنے حاجات کی تکمیل کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے جو دعا کی طرف رجوع ہوتا ہے، گویا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا۔ دعا کے ذریعے بندہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے اسے عافیت کا سوال زیادہ پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جو چیزیں طلب کرتا ہے، جو چیزیں مانگتا ہے اپنی دعا میں، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شے اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے، یعنی تمام مصیبتوں سے حفاظت، تمام آفتوں اور آزمائشوں سے حفاظت طلب کرے، ہر طرح کی بیماری سے اللہ کے امان میں، اس کے حفظ میں، اس کی حفاظت میں آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ آگے بھی ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ یقین کے بعد جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہے عافیت۔ سب سے بہتر چیز ہے کہ بندے کو عافیت عطا ہو، اس کے بدن میں، اس کے دین میں، دنیا میں اور آخرت میں۔ بدن میں عافیت ہو، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہے۔ دین میں عافیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین میں واقع ہونے والے فتنوں سے محفوظ رہے، اس کا دین صحیح و سلامت رہے، عقیدے کی خرابی نہ ہو، عمل میں بگاڑ پیدا نہ ہو، دین بھی عافیت کے ساتھ چلے، دنیا میں بھی عافیت ہو، دنیا کے جھمیلوں میں اور شیطان کے وسوسوں میں اور شیطان کے مکر و فریب میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں طلب کی جاتی ہیں، مانگی جاتی ہیں دعا کے ذریعے، ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت طلب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا
دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع ہے جو اتر چکی، اور اس کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں اتری، یعنی دعا کی جانی چاہیے مصیبت نازل ہونے کے بعد بھی، اور جو مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے اس سے بھی حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تو دعا سے فائدہ ہوتا ہے، جس مصیبت میں بندہ گرفتار ہے اس سے آزاد ہونے کے لیے، اس سے رہا ہونے کے لیے، یا جس بیماری میں مبتلا ہے اسے شفا پانے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور جو بیماری نہیں آئی ہے، جو مصیبت نہیں آئی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آنے والی مصیبتوں کو روک دے، آسمانی فتنوں اور زمینی بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ رونما ہونے والی ہوں یا رونما ہو چکی ہوں۔ تو دعا کا فائدہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے لیے بھی ہے، اس کے لیے بھی دعا کی جائے تو وہ مصیبت دور ہو سکتی ہے دعا کی برکت سے، اور جو مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے لیکن متوقع ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ مصیبت نازل ہو جائے، تو اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے بھی دعا کرنا چاہیے، اور مصیبت کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم کر لو، دعا کرتے رہو، دعا ہی کی برکت سے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ دعا کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کو بندے کا گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں سوال کرنا، مانگنا بہت پسند ہے۔ جو بندہ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے، مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور خالق کا یہ حال ہے کہ نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع ہو، مصیبت میں اس کو پکارے، اور اپنے حاجات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو صرف عبد الرحمن بن ابی بکر القرشی کی حدیث سے جانتے ہیں، اور وہ مکی ملیکی ہیں، اور وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں، جن کے بارے میں بعض اہل حدیث نے ان کے حفظ کے تعلق سے یعنی محدثین نے کلام کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس حدیث کو عبد الرحمن بن ابو بکر سے، وہ موسیٰ بن عقبہ سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عافیت طلب کرنے سے زیادہ کوئی سوال محبوب نہیں ہے۔ بندہ عافیت طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ بدن میں بھی اس کے عافیت رہے، دین میں بھی عافیت رہے، دنیا میں بھی عافیت رہے، اور آخرت میں بھی اس کو عافیت نصیب ہو، دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کی حرارت اور اس کی تپش سے، محشر کی سختیوں سے وہ عافیت میں رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بندہ دوسری چیزیں طلب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے بندے کو چاہیے کہ وہ عافیت طلب کرے۔ ہم سے روایت قاسم بن دینار کوفی نے بواس سے اسحاق بن منصور کوفی اسرائیل سے نقل کرتے ہوئے بیان کی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں عافیت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور جو دعا کرتا ہے کثرت سے جو بندہ، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، گویا کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اکثر لوگ مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں فقر و فاقے کی۔ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، جزا فضا کرنے کے بجائے دعا کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ دعا کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع ہونے سے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لہذا سب سے اچھا طریقہ بتایا گیا ہے مصیبتوں سے باہر نکلنے کا، ہر تکلیف دہ چیز کو اپنے سے دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع ہو اور دعا کرے، اور یہ دعا کے ذریعے مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہے۔ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ایک دن ضرور قبول کرے گا۔ تو یہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی جو شخص کثرت سے دعا کرتا ہے، دعا کا اہتمام کرتا ہے، مصیبت آنے پر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت بھی اس کی دستگیری کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے عافیت، کہ یقین کے بعد بندہ جو چیز اللہ سے طلب کرتا ہے وہ ہے سب سے اہم چیز عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت طلب کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک چیز یہ بتائی گئی حدیث شریف میں کہ دعا ہر صورت میں فائدہ پہنچانے والی ہے، ہر صورت میں کارگر ہے۔ مصیبت نازل ہونے پر بھی دعا کی جائے، اور جو مصیبت نہیں آئی ہے، متوقع ہے، پیش قیاسی کی جا رہی ہے، قیاس آرائیاں ہو رہی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، تباہی مچنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، ایسی اطلاعات پر بھی
اللہ کی طرف رجوع ہو کر دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں سے اور آفات اور بلیات اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنے کی تلقین کی حدیث کے اختتام پر کہ اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو، یہ ایک واحد اور مضبوط ذریعہ ہے بندے کی کامیابی کا اور مصیبتوں سے باہر نکلنے کا۔ حدیث نمبر 3683 حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو النضر حدثنا بکر بن خنیش عن محمد القرشی عن ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن بلال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہات عن الاثم وتکفیر للسیئات ومطردۃ للداء عن الجسد۔ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث بلال الا من هذا الوجه ولا يصح من قبل اسناده۔ وسمعت محمد بن اسماعیل يقول محمد بن القرشی هو محمد بن سعید الشامی وهو ابن ابی قیس وهو محمد بن حسان وقد طرق حدیثه وقد روى هذا الحديث معاویة بن صالح عن ربیعۃ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہونا اپنے اوپر لازم کر لو، شب بیداری کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ رات میں جب سب لوگ آرام کر رہے ہوں اس وقت عبادت کرنے کو لازم کر لو، اس کا اہتمام کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیکوکار لوگوں کا طریقہ ہے۔ سابقہ امت میں بھی جو نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر محبوب اور پیاری نیند کو چھوڑ کر وہ لوگ اٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے تم بھی قیام اللیل کو لازم کر لو۔ اور قیام اللیل کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ فوائد سے قطع نظر کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ وہ دنیاوی فوائد پر نظر نہ رکھے بلکہ اخروی فوائد کیا ہیں عبادت کے یہ دیکھے۔ لہذا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام اللیل یقیناً قیام اللیل اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ ہے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے قیام اللیل۔ جو بندہ رات میں اٹھ کر عبادت کا اہتمام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس وقت اٹھ کر عبادت کرتا ہے تو چونکہ وہ ریاکاری سے دور ہوتا ہے اور ریاکاری کا شائبہ اور اندیشہ بھی نہیں ہوتا، جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں اور ایک شخص اٹھ کر عبادت کرے تو یہاں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ جو بندہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے اس کو شب بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسے وقت اٹھ کر عبادت کرنا چاہیے جب سب لوگ آرام کر رہے ہوں۔ تو قرب الہی کا ذریعہ ہے قیام اللیل اور گناہوں سے بھی روکنے والی چیز ہے یہ، بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو گناہ صغیرہ سرزد ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ ہے اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے والے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے مترا و مطردۃ للداء عن الجسد، بیمار ہیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے قیام اللیل سے۔ کوئی بیماری آ گئی ہے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور جو بیماریاں آنے والے ہیں اگر قیام اللیل کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ ان تمام چیزوں میں یقین بنیاد ہے، جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی۔ احادیث شریفہ پر یقین بنیادی چیز ہے، ایمان کا لازمی جز ہے، یقین رکھنا ضروری ہے، بغیر یقین کے کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ اعتماد ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر مکمل یقین ہو۔ تو قیام اللیل کے فوائد ہیں، جو قرب الہی چاہتا ہو اس کو قیام اللیل کرنا چاہیے، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہو قیام اللیل کا اہتمام کرے، جو اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ میٹ دے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ اور جو جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی قیام اللیل بہترین نسخہ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم سے صرف حدیث بلال سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے ہیں محمد قریشی سے محمد بن سعید شامی مراد ہیں، وہ ابو قیس کے بیٹے ہیں، یہ محمد بن حسان ہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حدیث کو نہیں لیا، ترک کر دیا۔ معاویہ بن صالح نے بواسطہ ربیعہ بن یزید، ابو ادریس خولانی اور ابو امامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ بہرحال اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں وہ قابل قبول ہے۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر حدیث ضعیف بھی ہو اور اس سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3684، حدثنا بذالک محمد بن اسماعیل حدثنا عبداللہ بن صالح حدثنی معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس الخولانی عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علیکم بالقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم وہذا اصح من حدیث ابی ادریس عن بلال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا قیام لازم کر لو، رات میں اٹھ کر عبادت کرنے کو لازم کر لو، اس کا اہتمام کرو، اپنے اوپر واجب کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ سابقہ امت میں بھی جو نیک متقی پرہیزگار لوگ تھے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رات میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور قیام اللیل شب بیداری قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ جو بندہ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور برائیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ رات میں اٹھ کر عبادت کرنا، جاگنا، شب بیداری کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اس کی عبادت کرنے سے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کی موجودگی میں وہ گناہ کرنے سے جھجکتا ہے، حیا محسوس کرتا ہے، لیکن رات میں جب تنہا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ قیام اللیل کے فوائد ہیں، لہذا قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے تہجد ایک اہم عبادت ہے، اگرچہ کہ وہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن جو بھی ولایت کے مرتبے پر پہنچے ہیں وہ تہجد کی نعمت کے بغیر نہیں پہنچے۔ ہر ایک بزرگ کا طریقہ تھا، بزرگان دین اور اولیاء کرام میں سے ہر ایک کا یہی طریقہ تھا کہ وہ خاص طور پر راتوں میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگان دین تو رات بھر جا کر عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حدیث نمبر 3685، حدثنا الحسن بن عرفۃ قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربی عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز ذلك۔ هذا حدیث غریب حسن من حدیث محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روی عن ابی ہریرہ من غیر هذا الوجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں 60 تا 70 کے درمیان ہیں، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور ہم اس کو صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر سندوں سے بھی مروی ہے۔ سابقہ امتوں کی عمریں انتہائی طویل تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں 60 تا 70 کے درمیان ہیں۔ اکثر ہے، یہ بہت کم لوگ 70 کے اوپر جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال کی عمر سے پہلے انتقال کرتے ہیں۔ اب تناسب دیکھا جائے تو اکثریت 60 تا 70 کے درمیان ہیں۔ خلفائے راشدین میں بھی ایک کے سوا بقیہ سب کی عمریں 63 سال تھی۔ ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف شہادت کے وقت غالباً 84 سال تھی، بقیہ تینوں خلفاء کی عمر شریف 63 برس تھی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں مختصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص فضل فرمایا کہ کم وقت میں ان کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت کم کریں گے لیکن ان کو ثواب زیادہ ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ حدیث نمبر 3686، حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان الثوری عن عمرو بن مرۃ عن عبد الله بن الحارث عن طلیق بن قیس عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدعو يقول ربي اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر بي ولا تمكر علي واهدني ويسر لي الهدى وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا اليك اواها منيبا
ربی تقبل توبتی وغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی وہدی قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ قال محمد بن غیلان وحدثنا محمد بن بشر العبدی عن سفیان الثوری بهذا الاسناد نحوہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ ایک جامع دعا کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربی اعنی، اے میرے پروردگار میری مدد فرما، میرا تعاون فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ کوئی میرے خلاف ہو جائے، متحد ہو جائے، کوئی میرا دشمن کسی دوسرے کے ساتھ مل کر، تو اس کی مدد نہ فرما، میرے خلاف اس کی مدد نہ فرما، بلکہ میری مدد فرما، مجھے کامیابی عطا فرما اور میرے خلاف کسی کو کامیابی نہ دے، میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کی تدبیر کارگر نہ ہو، مجھے ہدایت دے اور اسے میرے لیے آسان فرما۔ مجھے ہدایت دے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھ اور میرے لیے ہدایت کو آسان فرما، مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، یعنی میرے ظالم کے خلاف میری مدد فرما، اور اے میرے پالنہار تو مجھے اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا، شکر گزار، بہت ڈرنے والا، نہایت فرما بردار، خوب اطاعت کرنے والا، بہت عاجزی و انکساری کرنے والا، بہت گریہ وزاری کرنے والا اور تیری ہی جانب رجوع کرنے والا بنا دے۔ میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما اور میری دلیل کو قائم رکھ۔ میں جو دلیل پیش کروں لوگوں کے سامنے، اس دلیل کو مضبوط اور قائم رکھ۔ میری زبان کو درست رکھ کہ میری زبان سے جو بھی بات نکلے وہ مستحکم ہو، مضبوط ہو اور حق پر مبنی ہو۔ میرے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور میرے سینے کے کھوٹ کو نکال دے، یعنی میرے سینے میں اگر کسی کے تعلق سے کوئی چیز آ جائے تو اس کو نکال دے، بالکل صحیح و سالم رہے میرا سینہ، محفوظ رہے کسی کے تعلق سے بھی، خلش وغیرہ سے۔ یہ ایک جامع دعا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے اور آپ کے دشمن کو کامیاب ہونے نہ دے، اور یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ مجھے شکر گزار بنا، ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے ڈرنے والا بنا، تیری ہی اطاعت کرنے والا بنا، عاجزی و انکساری کرنے والا اور تیری ہی طرف رجوع ہونے والا بنا۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ امت کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، بندوں کی ہر مصیبت میں کام آنے والا وہی ہے۔ حدیث نمبر 3687۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن ابي حمزة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي حمزة، وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي حمزة من قبل حفظه وهو ميمون العور۔ حدثنا قتيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابي الاحوص عن ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کے خلاف مظلوم کی بد دعا سنی جاتی ہے، یعنی جو کوئی اپنے ظالم کے خلاف بد دعا کرے تو فقد انتصر، اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کا بدلہ لیا جا چکا۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اتقی ایاک ودعوۃ المظلوم، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اس کی بد دعا فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور وعدہ کرتا ہے مظلوم سے کہ میں لأنصرنک ولو بعد حین، میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کہ ایک وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ کے پاس سے انصاف ملتا ہے، مظلوم کی فریاد رسی ہوتی ہے، مظلوم کی مدد کی جاتی ہے، لیکن جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حکمتیں ہوتی ہیں تاخیر سے دعا قبول کرنے میں، بہرحال جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3688۔ حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي وحدثنا زيد بن حباب قال واخبرني سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل اربع رقاب من ولد اسماعيل۔ وقد روي هذا الحديث عن ابي ايوب موقوفا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ یہ کلمات کہے، چہرم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے۔ یہ فضیلت بتائی جا رہی ہے چہرم کلمہ پڑھنے کی، کہ جو شخص 10 مرتبہ اس کا ورد کرتا ہے، ان کلمات کو پڑھتا ہے، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3659، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ہاشم هو ابن سعید الکوفی حدثنا کنانۃ مولا صفیۃ قال سمعت صفیۃ تقول دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدی 4000 نواۃ اسبح بها قال لقد سبحت بهذه الا اعلمك باکثر مما سبحت به فقلت بلى علمني فقال قولي سبحان الله عدد خلقه۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث صفیۃ الا من هذا الوجه من حدیث ہاشم بن سعید الکوفی وليس اسناده بمعروف وفي الباب عن ابن عباس۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ اس وقت میرے سامنے 4000 گھٹلیاں پڑی ہوئی تھی، موجود تھیں، میں ان سے تسبیح شمار کر رہی تھی، گن رہی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیجوں کے ذریعے جو پڑھا جاتا ہے، تعداد یاد رکھنے کے لیے جو پڑھتے ہیں بیجوں کے ذریعے، چاہے آیت کریمہ ہوں یا درود شریف ہو یا کلمہ طیبہ کا ورد ہو، اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے سامنے 4000 گھٹلیاں پڑی ہوئی تھیں، ان کے ذریعے وہ تسبیح کر رہی تھی، اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی، سبحان اللہ کا ورد کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم نے ان سے تسبیح پڑھی ہے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے ذریعے اس سے زیادہ تسبیح پڑھ سکو؟ میں تم کو کیا ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کا تم اہتمام کرو گی، پڑھو گی تو ان 4000 تسبیحات سے بھی آگے بڑھ جاؤ گی؟ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے، مجھے سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ عدد خلقہ، یعنی اللہ پاک ہے اس کی مخلوق کے تعداد کے لحاظ سے، یعنی جتنی مخلوق اس کی ہے سب جو سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی تعداد میں سبحان اللہ کہتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ 4000 سے بھی آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ کروڑوں میں بلکہ ان گن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جو دکھائی دیتی ہے وہ تو یہ مخلوق ہے، اور بہت ساری مخلوق ایسی بھی ہے جن کا انسان کو ادراک بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کتنی مخلوق ہے اور کون کون سی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ تو جتنی مخلوق اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے، وہ اتنی تعداد میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ حضور فرمائے، یہ کہو کلمہ، یہ تمہارے 4000 تسبیحات سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوق پیدا ہوتے رہے گی ان تمام مخلوق کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں، اس لیے فرمایا، یہ کہو سبحان اللہ عدد خلقہ، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، جتنی تعداد میں مخلوق ہے، اتنی تعداد میں میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3690، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبۃ محمد بن عبد الرحمن قال سمعت قریبا يحدث عن ابن عباس عن جویریۃ بنت الحارث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہا وهي في مسجدها ثم مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بها قریبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم فقال الا اعلمك کلمات تقولینها سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ سبحان اللہ مداد کلماتہ سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى علی طلحۃ وهو شیخ مدینی ثقۃ وقد روى عنه المسعودی والثوری ھذا الحدیث۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ مصلی پر بیٹھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے،
جس جگہ وہ نماز ادا کی تھی جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ ان کے پاس سے گزرے تو فقال لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت بھی وہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح کے وقت گزرے تو جب بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر جب نصف النہار کے وقت گزرے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا اسی جگہ بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت سے برابر اپنی اسی حالت پر ہو؟ میں جس حال میں تم کو دیکھتے ہوئے گیا تھا صبح کے وقت، اس وقت سے لے کر اب تک اسی حالت میں ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت آپ پہلی مرتبہ یہاں سے گزرے اس وقت سے لے کر اب تک میں ذکر الہی میں مصروف ہوں اور اسی حالت میں ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سناؤں، نہ سکھاؤں، جنہیں تم پڑھا کرو، جس کی وجہ سے تم اس سے زیادہ جو اہتمام کر رہی ہو، اتنا زیادہ وقت جو تمہارا لگ رہا ہے، اس سے کم وقت میں تم اس سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کر سکو۔ وہ کلمات کیا ہیں جنہیں تم کو پڑھنے کا میں حکم دے رہا ہوں؟ وہ یہ ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی میں بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مرضی کے مطابق، جیسے وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی تنزیح بیان کریں، تسبیح بیان کریں، اور تمام عیوب اور نقائص سے اس کے منزہ اور پاک ہونے کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ، روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی انک بنا لیا جائے، انک بنا کر پھر اللہ کے کلمات لکھنا شروع کریں تو یہ انک ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے سب، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے اور بھی باقی رہیں گے۔ یعنی اللہ کی تعریف اور توصیف ساری مخلوق مل کر بھی نہیں بیان کر سکتی۔ یہاں پر اس حدیث میں وہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یعنی تمام سمندروں کے پانی کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، انک بنا لیا جائے جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے، پھر کلمات کو لکھنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کے، تو انک ختم ہو جائے گی لیکن کلمات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ حدیث نمبر 3691، حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابی عدی قال انبانا جعفر بن میمون صاحب الانماط عن ابی عثمان النہدی عن سلمان الفارسی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ ھذا حدیث حسن غریب وروى بعضهم ولم يرفعه۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے۔ وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی شخص اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اسے خالی اور نامراد لوٹا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے۔ وہ کریم ہے، حیی ہے، خوب حیا محسوس کرتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ناکام اور نامراد ہو جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اس کے حاجات کی تکمیل کرتا ہے، وہی قاضی الحاجات ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ لہٰذا بندوں کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ باب رحمت مسلسل کھٹکھٹاتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں، کبھی نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی صورت میں حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس کے اسباب اور وجوہات ہو سکتے ہیں، ان وجوہات اور اسباب کا پتہ لگانا ضروری ہے تاکہ بندے کی طرف سے کوئی کوتاہی نقص رہ جائے تو اس نقص کی اور کوتاہی کی تلافی کی جائے، اس کو دور کیا جا سکے۔ جیسا کہ دعا کی قبولیت کے لیے عقل حلال اور صدق مقال ضروری ہے، سچ بولنا اور حلال کھانا یہ دعا کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو، نہ پائی جائے، ایک شخص حلال کھانے کا تو عادی ہے لیکن سچ بولنے کا عادی نہیں ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک سچ تو بولتا ہے لیکن اس کے آمدنی کے ذرائع حلال نہیں ہیں، حلال حرام دو مل چکے ہیں، مشتبہ ہیں،
تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ان دونوں پر عمل کرتا ہے، سچ بولنے کا عادی ہے، حلال کھاتا ہے، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا گڑ گڑانا، اس کی بارگاہ میں رجوع ہونا بہت پسند ہے۔ اگر اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس کے کام بنا دے، تو پھر وہ دوبارہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، اس کے بدلے میں چونکہ وہ بندہ جو چیز مانگتا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس کے حق میں وہ کارآمد نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں اس کو جنت میں محلات عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بہرحال حکمتیں اور اسباب اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 3692۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عیسیٰ حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابی صالح عن ابی هريرة ان رجلا كان يدعو باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث اذا اشار الرجل باصبعيه في الدعاء عند الشهادة لا يشير الا باصبع واحدة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص اپنی دو انگلیوں کے ساتھ دعا میں اشارہ کر رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سے کرو، ایک انگلی سے اشارہ کرو۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہوئے شہادت کے وقت صرف ایک انگلی سے اشارہ کرے۔ دعا کے دوران ایک شخص دو انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہادت کے وقت جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے، وہاں پر صرف شہادت کی انگلی سے، ایک انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 3693۔ احادیث شتیٰ من ابواب الدعوات۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا زہیر وهو ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل ان معاذ بن رفاعة اخبره عن ابيه قال قام ابو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الاول على المنبر ثم بكى فقال صلى الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية۔ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن ابي بکر۔ دعاؤں کے بارے میں مختلف احادیث شریفہ۔ حضرت معاذ بن رفاع رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو رو پڑے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے سال جب ممبر پر رونق افروز ہوئے تو آپ بھی رو دیے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے عفو اور عافیت مانگو، گناہوں سے معافی اور بدن میں سلامتی، تمام بیماریوں سے حفاظت مانگو، کیونکہ کسی شخص کو یقین یعنی ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ ایمان کے بعد سب سے عظیم، سب سے بڑی دولت عفو و عافیت ہے، یعنی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہنا، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رہنا، یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، صبر طلب کرنے کے بجائے، مصیبت طلب کرنے کے بجائے اللہ سے عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ سے عافیت کا مطلب اللہ کی حفاظت طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے، جسمانی بیماریوں سے، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ و مأمون رکھے۔ حدیث نمبر 3694۔ حدثنا حسین بن یزید الکوفی حدثنا ابو یحیی الجمانی حدثنا عثمان بن واقد عن ابی نصیرۃ مولی ابی بکر عن ابی بکر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصر من استغفر ولو فعله في اليوم 70 مرۃ۔ هذا حدیث غریب انما نعرفه من حدیث ابی نصیرۃ وليس اسناده بالقوی۔ 3600 اس سے پہلے کی 94۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخشش مانگنے والا گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہلاتا، اگرچہ کہ دن میں 70 مرتبہ نادانستہ طور پر گناہ کرے۔ یعنی جو شخص استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، وہ گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں کہلاتا، اگرچہ کہ نادانستہ طور پر، نہ جانتے ہوئے اگر دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کرے تو اس کو گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ کب؟ جب کہ وہ مغفرت طلب کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہے۔ گناہ پر اصرار کرنا، گناہ کی مغفرت طلب کیے بغیر، اس گناہ کو بخشائے بغیر پھر گناہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بندے کے دل پر ایک سیاہ ٹپکا آ جاتا ہے، اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے، مغفرت طلب نہیں کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو وہ ٹپکا بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل
سیاہ ہو جاتا ہے، اب خیر کی، بھلائی کی، نصیحت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اسی لیے گناہ ہوتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے، اور بشری تقاضے کے اعتبار سے نادانستہ طور پر اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا اقرار کرنا ہے، غلطی کر کے غلطی پر اصرار کرنا یا غلطی کا انکار کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3695 حدثنا یحییٰ بن موسیٰ و سفیان بن وکیع المعنى واحد قال حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الاصبغ بن زید حدثنا ابو العلاء عن ابی امامة قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اواری به عورتي واتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما اواری به عورتي واتجمل به في حياتي ثم عمد الى الثوب الذي اخلق فتصدق به كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا هذا حديث غريب وقد رواه يحيى بن ايوب عن عبد الله بن الزهري عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامة۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نیا لباس زیب تن فرمایا، نئے کپڑے پہنے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ نیا لباس پہننے کی دعا ہے، یہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ ایسا لباس پہنایا جس کے ذریعے میں اپنا ستر چھپا سکوں، اپنا ستر ڈھانک سکوں اور زندگی میں اس سے زینت حاصل کرتا رہوں۔ پھر فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی نیا کپڑا پہنے اور یہ کہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کو جس کے ذریعے میں اپنی ستر پوشی کر سکوں اور جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں زینت اختیار کر سکوں، پھر پرانے کپڑے کا قصد کرے جو بوسیدہ ہو چکا ہے، یعنی نیا کپڑا آنے کے بعد پرانا کپڑا صدقہ کر دے تو وہ زندگی بھر اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمایت، حفاظت اور اس کی ستر پوشی میں رہے گا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ یحییٰ بن ایوب نے یہ حدیث بواسطہ عبداللہ بن زہر، علی بن یزید اور قاسم حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس حدیث سے شریف میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ نیا لباس میسر ہو، نئے کپڑے آ جائیں تو دعا پڑھ کر پہنیں اور پرانا کپڑا کسی غریب کو دے دیں، صدقہ کر دیں، تو جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے بندہ، اپنی زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہو جائے اس کو کسی غریب کو دے دینا چاہیے، کسی غریب کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر غریب کے لیے بھی نئے کپڑے بنا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن پرانا اور بوسیدہ کپڑا جو اب استعمال میں نہیں آ رہا ہے اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی ایک ضرورت مند کی حاجت کی تکمیل کی جائے تو وہ بندہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اپنی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3677 سے شروع کیے تھے آج کی نشست۔ الحمدللہ حدیث نمبر 3695 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، آمین۔ ان کے اہل و عیال کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ان کا مقدر فرما دے، تمام جائز مقاصد کی تکمیل میں ان کی مدد فرما۔ اے مولا سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، آل اولاد کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو قیامت تک ان میں برکت عطا فرما اور ان تمام کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بہرور فرما، اور اس حال میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ تو اور تیرا حبیب ان سے راضی رہے۔ اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عزت، قوت اور غلبہ عطا فرما اور دیگر اقوام کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہونے سے حفاظت فرما۔ اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔